السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عموماً دعائیں کب قبول ہوتی ہے؟ ویسے تو بہت سارے مواقع ہیں جس میں دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی قبول فرماتے ہیں، لیکن میں آج آپ کے سامنے 10 ایسے مواقع ذکر کروں گا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے اگر آپ اخلاص کے ساتھ دعا کریں تو۔ اگر کوئی مانع موجود نہ ہو تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ وہ 10 مواقع کون سے ہیں؟ سنیے، ذرا غور سے سنیے۔ سب سے پہلا موقع شب جمعے کو، یعنی جمعے کی رات کو آپ جو بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر جمعے کے دن کو، جمعے کے دن آپ جو بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ کل نہیں پرسوں جمعہ آ رہا ہے تو آپ شب جمعے کو دعا کریں، اسی طرح جمعے کے دن کو آپ دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ جو بھی ضرورت، جو بھی مسئلہ، جو بھی پریشانی آپ کی ہے وہ آپ اللہ سے مانگیں جمعے کی رات کو، پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو کیسے قبول فرماتے ہیں۔ یہ وہ مقامات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بھی ضرورت ہو وہ جمعے کی رات کو یا جمعے کے دن کو آپ اللہ سے مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل فرمائیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر اذان کے بعد، اذان کے بعد آپ دعا کریں، اللہ سے مانگیں، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ چوتھے نمبر پر اذان اور اقامت کے درمیان، اقامت یعنی جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو مؤذن جماعت کھڑی ہونے سے پہلے اقامت پڑھتا ہے، تو اذان کے بعد اور اقامت کے درمیان، اذان اور اقامت کے درمیان جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مانگے، کوئی بھی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اور پانچویں نمبر پر فرض نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد آپ جو بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد کی جو دعا ہے وہ قبول ہوتی ہے، تو اس لیے فرض نماز کے بعد کوشش کیا کرے، دعا مانگا کرے۔ بہت سے ساتھی ایسے ہیں جو نماز پڑھ کے سلام پھیرنے کے بعد فوراً باہر نکل جاتے ہیں، دعا نہیں کرتے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا یہ عبادت کا مغز ہے، تو آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا پھر مانگا کریں۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کہ آپ پورا مہینہ آپ کہیں پہ مزدوری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، آخر میں جب سیلری کا وقت ہوتا ہے، یعنی جب آپ کی تنخواہ کا وقت ہوتا ہے تو آپ تنخواہ نہیں لیتے اور چلے جاتے ہیں۔ پورا مہینہ جو آپ نے کام کیا وہ جو ہے فضول چلا گیا، تو آپ اپنی محنت، اپنی مزدوری تو لے لینا۔ تو اس لیے نماز پڑھنے کے بعد جب آپ دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے فرض نماز کے بعد۔ تو اس لیے کوشش کیا کرے کہ فرض نمازوں کے بعد اللہ سے مانگا کرے، خوب مانگے۔ اور نمبر 6، آپ زمزم پیتے وقت، جب زمزم کا پانی آپ پیے تو اس وقت جو بھی دعا اللہ سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ زمزم کہاں سے لائے؟ زمزم تو سعودیہ میں ملتا ہے، یہاں پہ تو نہیں ہے۔ تو اگر یہاں پہ ہے نہیں تو کوئی ساتھی آپ کا، کوئی پڑوسی یا کوئی آپ کا رشتہ دار جب حج کر کے آ جائے، عمرہ کر کے آ جائے، ان کی زیارت کے لیے، ان کی مبارکباد دینے کے لیے ان کے پاس جب جائے تو وہ آپ کو ایک بوتل زمزم کا دے دے گا، اسی میں جو ہے آپ اپنے پاس رکھیں اسی کو، اور اسی سے جو ہے پیا کرے اور دعا مانگا کریں۔ اس وقت جب پیے اس وقت دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اور ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں، زمزم کا پانی جس نیت سے بھی آپ پیئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیت کو پورا فرمائیں گے۔ مثلاً اگر کوئی شخص بیمار ہے خدا نخواستہ اور زمزم کا پانی اسی نیت سے پیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے، یا کوئی شخص اس نیت سے پیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عالم بنائے، مجھے علم عطا کرے، تو جس نیت سے بھی آپ زمزم کا پانی پئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس نیت کو پورا فرمائیں گے۔ تو زمزم کا پانی پیتے وقت آپ جو دعا کریں گے آپ کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اور نمبر 7، بیت اللہ پہ جب پہلی نظر پڑے اس وقت جو بھی دعا آپ مانگے تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے،
اور بار بار نصیب فرمائے۔ تو جب بھی آپ بیت اللہ کی زیارت کے لیے جائیں، جب بھی آپ حج کرنے جائیں، جب آپ کی پہلی نظر بیت اللہ پہ پڑے تو آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ میں تو اپنے ساتھیوں سے یہی کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کی پہلی نظر پڑے تو آپ یہی دعا مانگے کہ اے اللہ جب تک میں یہاں ہوں اس وقت تک جو بھی دعا میں آپ سے مانگوں قبول فرما لیں۔ تو وہاں پر مہینہ 20 دن جب آپ رہتے ہیں تو جو بھی دعا آپ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی ایک چیز مانگے کہ اے اللہ میری یہ ضرورت پوری فرما دے تو اللہ تعالیٰ تو وہ چیز آپ کو عطا کریں گے، لیکن بقیہ دعاؤں کا کیا ہوگا؟ وہ بھی تو قبول ہوں گی، لیکن ویسے پہلی نظر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ سے یہی دعا کرے کہ اے اللہ جب تک میں یہاں ہوں اور جو بھی دعا میں مانگا کروں آپ اس کو پورا فرما لیں، آپ اس کو قبول کر لیں اپنے بارگاہ میں۔ تو یہ جو ہے انشاءاللہ یہ دعا آپ کیجئے تو اس سے جو ہے آپ کی جو بھی دعا ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا قبول فرمائیں گے۔ اور 8ویں نمبر پر شب قدر کی رات۔ شب قدر کی رات کو جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اس لیے لیلۃ القدر کی رات کو دعا مانگا کرے۔ اور اسی طرح 9ویں نمبر پر یوم عرفہ کو، عرفے کے دن جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتے، وہ قبول ہوتی ہے۔ عرفے کے دن اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے تو اس دن دعا آپ مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے کو جو دعا مانگی جاتی ہے، 10ویں نمبر پر رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ جو بھی دعا اللہ سے مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ 10 مقامات ایسے مقامات ہیں جس میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ بندہ اللہ سے جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ان 10 مقامات کے علاوہ اور بھی مقامات ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے یہ 10 مقامات ذکر کیے ہیں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو اور آپ کو یاد بھی ہو جائے۔ تو ان 10 مقامات میں آپ اللہ سے مانگا کریں۔ جمعے کی رات، جمعے کا دن یہ ہفتے میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ اسی طرح آذان کے بعد اور آذان و اقامت کے درمیان فرض نمازوں کے بعد یہ تو دن میں 5 وقت آپ کے سامنے یہ مواقع آتے ہیں۔ تو ان مواقع میں اللہ سے مانگا کریں، اپنی ضروریات کو اللہ کے سامنے پیش کریں، اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھیں۔ ان مقامات میں آپ اللہ سے مانگیں تو پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو کیسے قبول نہیں فرماتے ہیں۔ لیکن دعا جب کریں نا تو اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ سے گڑ گڑا کے مانگا کریں، بڑی عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ سے مانگے، رو کے اللہ سے مانگے۔ اللہ کے سامنے ہم نہیں روئیں گے تو کن کے سامنے روئیں گے؟ دینے والی ذات صرف اللہ ہے، مسائل کو حل کرنے والی ذات اللہ ہے۔ تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے مانگے، اپنے عاجزی کا اظہار کرے کہ اے اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، میرے یہ مسائل ہیں، میری یہ بیماری ہے، تو میں اتنا مقروض ہوں لوگوں سے، اے اللہ میرے مسائل کو حل فرما۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو کیسے حل فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم، بڑا کریم ذات ہے، وہ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ آپ بھی مایوس نہ ہو، اللہ سے مانگے، فرض نمازوں کے بعد خصوصاً اللہ سے مانگا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کریں گے۔ اور بعض ساتھی یہ کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کی نشانی کیا ہے، ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول کی ہے؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی دعائیں ضرور قبول فرماتے ہیں، لیکن قبولیت کی کچھ صورتیں ہوتی ہیں۔ میں آپ کو 3 صورتیں بتاتا ہوں۔ دیکھیے کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہی چیز آپ کو عطا فرماتے ہیں جو چیز آپ نے اللہ سے مانگی ہے، جو چیز آپ نے مانگی ہے اللہ تعالیٰ کبھی وہی چیز آپ کو عطا کرتے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہو تو اس دعا کی برکت سے آپ نے جو دعا مانگی ہے اس دعا کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے وہ مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ تو مصیبت کا ٹل جانا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ خدا نخواستہ اگر آپ نے اللہ سے گاڑی مانگی، اللہ نے آپ کو گاڑی دے دی اور آپ کی قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ خدا نخواستہ وہ گاڑی کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو گاڑی نہ دے اور وہ مصیبت آپ سے ٹل جائے تو یہ کیا چھوٹی بات ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی جو ہے مصائب کو کبھی کبھار جو ہے ٹال دیتے ہیں بندے سے۔
اور تیسری صورت جو ہے دعا کی قبولیت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بدل آخرت میں دیں گے. دنیا میں آپ کو وہ چیز نہیں دے رہے لیکن آخرت میں آپ کو عطا کریں گے. تو یہ بھی ایک طرح کی قبولیت ہے، کیونکہ دنیا میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ چیز عطا کرے لیکن جو ہے ایک ہفتہ 10 دن کے بعد وہ چیز جو ہے چوری ہو جائے آپ سے، یا وہ چیز جو ہے تلف ہو جائے، تو آخرت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ چیز دیں گے تو پھر وہ جو ہے ہمیشہ کے لیے ہوگی. دنیا کی نعمت ہمیشہ نہیں ہوتی ہے، آخرت میں جب آپ کو ملے گی تو وہ جو ہے ہمیشہ کے لیے ہوگی. تو اس لیے یہ بھی قبولیت کی ایک صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تو نہیں دے رہے، آخرت میں آپ کو دے دیں گے. تو بہرحال دعائیں قبول ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب مانگا کریں. بالخصوص یہ جو 10 مواقع میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، ان مواقع کے اندر تو ضرور اللہ سے مانگا کریں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی مواقع ہوتے ہیں. ان مواقع میں جب دعائیں مانگی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتے. ان مواقع میں دعائیں ضرور مانگا کریں. مجھے امید ہے میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی. ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے. مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے. اگر دعاؤں کے متعلق کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے، یا اسی طرح اس کے علاوہ رمضان کے متعلق، روزوں کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق، یا کاروبار میں، یا دنیاوی لحاظ سے کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ آپ کو پوچھنا ہے نمازوں کے حوالے سے، تو آپ پوچھئے، انشاءاللہ اس کے جواب میں آپ کو دے دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.